سے غیبت کرتے ہیں اس کی. غیبت اتنا سخت گناہ ہے جس میں انسان دوسرے کی جو عزت اتار دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں کسی کے. لیکن آج یہ گناہ عام ہے, مرد اور عورتیں بیجا اور بجا اس سے ملوث ہے, ہر شخص سے ملوث ہے. اور اس کو اپنے آپ کو بولتے ہیں یار بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. لوگ ایسے لوگوں کی عزت کے ساتھ بازو بٹھاتے ہیں, اور کیا کیا قصہ ہو محلے میں ذرا سناؤ آج, ارے اس کا یہ ہو گیا, اس کی بچی کا یہ ہو گیا, اس کے بچے ہو گیا, اس کا ہو گیا, اور سب ہنس کر سن رہے ہیں. عزت اتارتے ہو تم ایسی لوگوں کی. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں, ولا یغتب بعضکم بعضا, سورہ حجر نے فرمایا کہ تم میں سے آپس میں کوئی کسی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کریں گے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ فکرہتموہ, تم کو کراہت آئیں گی تو پھر تم غیبت مت کرو. صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول مل غیبہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول غیبت بولتے کس کو ہے؟ کہا ذکر کا اخاک بما یکرہ, اپنے بھائی کا ایسا ذکر کر, ایسی بات کر جس سے اس کے سامنے کی جائے اس کو برا لگے. تو کہا اللہ کے رسول اگر اس میں بات ہو تو, مطلب اس میں ہے تو میں بول رہا ہوں, تو اگر ہو تو غیبت ہے, نہیں ہے تو جھوٹ ہے. پھر تو اس میں برائی ہے لیکن تم دوسروں کے سامنے بیان کرو, اس کی اصلاح نہیں کرتے ہو اور دوسروں کو بولتے پھرتے ہو, یہ غیبت ہے. غیبت کے بڑے سخت انجام ہیں, یاد رکھیے. ایک بار دو نوجوان صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور ایک تیسرے آدمی کی بات کرتے جا رہے تھے, اور وہاں وہ کہتے گدھا مرا ہوا تھا جس میں بے انتہا بدبو سے کیڑے پیدا ہو چکے تھے, ہم دور سے جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں کو بلاؤ. بلایا گیا, کہا اس کا گوشت کھاؤ. تو کہا اللہ کے رسول ایک تو گدھا حرام, اس پر مرا ہوا سڑ چکا ہے, بدبو آ رہی, کیڑے پڑ چکے ہیں. کہا تم دونوں جو ابھی بات کر رہے تھے نا تیسرے بھائی کے بارے میں, یہ اس سے برا تھا, اور تمہارے راتوں کے اندر میں ابھی بھی اپنے بھائی کا گوشت دیکھ رہا ہوں. مطلب تم نے اس کا قتل کیا, تم نے اس کو کھایا, اس لیے قرآن نے کہا جیسا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا مردار. ایسی مثال ہے غیبت کرنے والے کی. تمہارے دانتوں میں وہ گوشت اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں غیبت کا. اسی طرح ایک بار یوں ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازواج ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور ایک دوسری ازواج رسول اللہ کی جو تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. حضرت صفیہ جو تھی یہ نسلاً یہود تھی, یہ مطلقہ تھی, یہ بھی طلاق شدہ تھی. رسول اللہ کی صرف ایک ہی بیوی جو ہے کماری تھی, وہ حضرت عائشہ تھی. دیکھنے دکھانے میں بڑی خوبصورت تھی, لیکن حضرت صفیہ جو تھی دیکھنے دکھانے میں تھوڑا سا ان سے اور نکلتی تھی آگے, اور خوبصورت تھی دیکھنے دکھانے میں. تو جب سے اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا تھوڑی سی دونوں میں انبن تھی شروعات سے ہی. ایک بار یوں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے ان کے گھر میں داخل ہوئے, اور یہ خد میں تھوڑی پستہ تھی. حضرت عائشہ سے دیکھنے دکھانے میں اچھی دل خد میں تھوڑی سی پستہ خط تھی. تو ایک بار اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے کہا اتنا اس سے محبت ہے, پتہ نہیں لمبی ہوتی تو کیا کیا کرتے تھے اس کے لیے. مطلب اس کا خط کم ہے, صفیہ کا تو اتنی محبت ہے تم کو, اس سے پتہ نہیں لمبی ہو جاتی تو کیا کرتے تھے اس بیوی کے ساتھ تم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ تیری اس بات کو اگر سمندر کے پانی میں گھلا دیا جائے تو اس کو کڑوا اور خراب کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے سامنے برا لگتا ہے اس کو, یہ غیبت ہے اس کی. تو کہا اگر تیری یہ بات اگر سمندر کے پانی ملا دیا جائے اس کے خراب کرنے کے لیے اور اس کو کڑوا کرنے کے لیے کافی ہے. غیبت کی تھی نا, حق مارا تھا اپنی ایک بہن کا, حقوق العباد میں حرف آیا تھا. یہ سختیاں اس چیز کی. لیکن آج ہمارے پاس کسی کی عزت اتارنا, جھوٹ بولنے والے کو چتر انسان سمجھتے ہیں لوگ. قابل مینیجر جو ہے جتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا قابل مینیجر ہے, جتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا قابل سیلس مین ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں تو شاید آپ کچھ سیلس کر لے, لیکن آخرت میں اپنے نیکیوں کو سیلس کرنا پڑیں گے, بیچنا پڑیں گے. وہاں یہاں نہیں چلنے والا, وہاں کیسا آپ کریں گے؟ نہیں اللہ وہ تو میں نے کمانے کے لیے جھوٹ بولا تھا. تو کمائی کے لیے جھوٹ بولنا شریعت نے اجازت نہیں دی. کم کماؤ نا, کس نے کہا تم کو اتنا کماؤ؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ لیکن ہو جائیں گا, کر دوں گا, آ جانا, لے لینا, جبکہ معلوم ہی کام نہیں ہونے والا. بول دیں گے حق آسان ہوگا, کام کرتے بڑے بول دوں گا جاؤ, بعد میں کیا بھول گیا تو جان دو کون پوچھنے والا. کیوں کہا تھا پھر آپ کہہ دیتے میں نہیں کر سکتا, جاؤ. حق مارا تم نے, جھوٹ بولا. تو ہم اس معاملات کو جو ہے ان معاملات کو بڑا آسان سمجھتے ہیں, یہ بہت بری بات ہے. اسی طرح جو ظلم کے ساتھ ساتھ ایک جو عام بات ہے چغلی اور غیبت کے بعد وہ یہ ہے